بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرشد کامل کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس کو نور العرفان فی تفسیر القرآن میں مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے، جیسے ہم امام اعظم کے مقلد ہیں تو ہم نے تقلید کی ہے امام اعظم کی، تو فرماتے ہیں کہ شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو جائے۔ اگر صالح امام نہ ہوگا تو امام کون ہوگا پتہ ہے؟ اگر صالح امام نہ ہوا، کسی کا مرید نہ بنا تو اس کا امام شیطان ہوگا۔ اس آیت مقدسہ میں تقلید کا بھی ثبوت ہے اور بیعت کا بھی ثبوت ہے، اور مریدی کا بھی سب کا ثبوت اس آیت مقدسہ میں ہے۔ مرید ہونے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ پیر امور آخرت کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی رہنمائی اور باطنی توجہ کی برکت سے مرید اللہ و رسول کی ناراضی والے کاموں سے بچتے ہوئے رضائے رب الانام کے کاموں کے مطابق اپنی شب و روز کو گزار سکے، اپنی شب و روز کو اس طریقے سے گزار سکے کہ جس طریقے کا رب نے اسے حکم دیا ہے، اس طریقے سے گزار سکے جس طریقے کا حکم اس کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ موجودہ زمانے میں بیشتر لوگوں نے پیری مریدی جیسے عام منصب کو بھی حصول دنیا کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ بے شمار بدعقیدہ گمراہ لوگوں کو بھی تصوف کا ظاہری لبادہ اوڑے ہوئے دیکھنے کو ملے ہیں، لوگوں کے دین اور ایمان کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور انہی غلط کار لوگوں کی وجہ سے پیری مریدی کے مخالفین اس پاکیزہ رشتے سے لوگوں کو بدگمان کر رہے ہیں۔ دیکھیے دور حاضر میں کیونکہ کامل اور ناقص پیر کا امتیاز انتہائی مشکل سے مشکل تر ہو چکا ہے، لہٰذا مرید ہوتے وقت، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے وقت، کسی کے ساتھ ارادت ظاہر کرتے وقت میرے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ الحافظ القاری امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور حجت الاسلام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جن شرائط اور اوصاف مرشد بیان فرمائے ہیں، وضاحت فرمائی ہے، ان کی پہچان کر کے، اور پہچان کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، مشکل کوئی نہیں ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا جائے۔ دیکھیے سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی افریقیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ مرشد کی دو قسمیں ہیں، ایک مرشد اتصال ہوتا ہے اور دوسرا مرشد ایصال ہوتا ہے۔ مرشد اتصال یعنی جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انسان کا سلسلہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو جائے، اس کو مرشد اتصال کہتے ہیں، اور اس مرشد کے لیے 4 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط، مرشد کا سلسلہ باتصال صحیح یعنی درست واسطوں کے ساتھ تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو، بیچ میں جدا نہ ہوا ہو، کہ منقطع کے ذریعے، جدا ہونے کے ذریعے اتصال یعنی وہ تعلق جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب وہ کس طرح ٹوٹتا ہے؟ وہ ٹوٹتا یہ ہے کہ درمیان میں کوئی خدا نخواستہ بد مذہب ہو گیا، یا کوئی اس نے بیعتی توڑ دی، تو یہ
تعلق جدا ہو گیا، منقطع ہو گیا، تو اب جو بھی بیچ میں سے واسطہ ٹوٹ گیا تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کا اتصال ختم ہو گیا. تو آپ کا ربط آپ کے پیر صاحب سے لے کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درمیان میں بالکل جڑا ہوا ہو، منقطع درمیان میں سے نہ ہو. بعض لوگ بلا بیعت یعنی بغیر مرید ہوئے، محض بزعم وراثت یعنی وارث ہونے کی گمان پر کہ میرے ابا جان، ان کے ابا جان، ان کے ابا جان پیر صاحب تھے، بس ٹھیک ہے اسی سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں، اپنے دادے کے سجادے نشین بن کر بیٹھ جاتے ہیں، یا بیعت کی تھی مگر خلافت نہ ملی تھی، یا بلا اذن یعنی بغیر اذن کے مرید کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا بیعت کے لیے. بیعت کسی کی اگر کی جائے تو اس کا سلسلہ دیکھنا ہے کہ ان کی بھی بیعت ہے یا نہیں ہے. صرف وارث بن جانے سے یعنی پیر کا بیٹا ہو جانے سے پیر نہیں بنتا، بلکہ اگر پیر کا بیٹا تھا اور اس پیر کے والد نے ہی بیعت کی ہے تو یہ بیعت قرار دی جائے گی، اور اگر انہوں نے بیعت نہیں کی ہے تو پھر یہ بیعت نہیں ہوگی، یہ پیر نہیں ہوگا. اسی طرح سلسلہ ہی وہ ہو کہ قطع کر دیا گیا، اس میں فیض نہ رکھا گیا، لوگ برائے ہوس اس میں اذن و خلافت دیتے چلے آتے ہیں، بعض مشہور ہوتے ہیں وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو سلسلہ فی نفس ہی صحیح تھا، مگر بیچ میں ایسا کوئی شخص واقع ہوا جو بوجہ انتقاء بعض شرائط قابل بیعت نہ تھا، اس سے جو شاخ چلی وہ بیچ میں منقطع یعنی جدا ہے. مثلا وہ داڑھی منڈا فاسق و فاجر ہو گیا، تو اب بیعت تو تھا لیکن وہ خود فاسق ہو گیا، تو اب فاسق کی بیعت نہیں ہوتی. تو جب فاسق کی بیعت نہیں ہوتی تو اس کے بعد جس کی نے اس کی بیعت کی ہے تو وہ بیعت نہیں قرار پائے گی. یہ تھی پہلی شرط کے جو کھول کر ہم نے بیان کیا. اس کے بعد دوسری شرط ہے مرشد جو ہو، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، وہ سنی صحیح العقیدہ ہو. بد مذہب گمراہ کا سلسلہ شیطان تک تو پہنچے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا. آج کل بہت کھلے ہوئے بددینوں نے، بے دینوں نے بیعت کے سرے سے جو منکر تھے، انہوں نے جو دشمن اولیاء تھے، انہوں نے مکاری کے ساتھ پیری مریدی کا جال پھیلا دیا ہے. لہٰذا ایسے مکاروں سے، ایسے لوٹے سے، ایسے جو اس طرح کے لوگ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. اور تیسری شرط مرشد عالم ہو. اب عالم ہونے سے یہ مراد نہیں کہ کسی باقاعدہ جامعہ میں جا کر وہ پڑھا ہوا ہو، کسی مدرسے میں جا کر پڑھا ہوا ہو. یہاں عالم سے مراد یہ ہے کہ کم از کم اتنا علم ضروری ہے اس کے لیے کہ بلا کسی کی مدد کے اپنی ضروریات کے مسائل کتاب سے نکال سکے، یعنی کتب بینی اور افواہ رجال یعنی لوگوں سے سن کر بھی وہ عالم بن سکتا ہے. علم فقہ، علم شریعت، احکام شریعت کہ اس کی اپنی ضرورت کے قابل کافی ہوں، اور عقائد اہل سنت سے لازمی پورا واقف ہو، کفر و اسلام، گمراہی اور ہدایت کے فرق کا خوب جاننے والا ہو. یہ اس کی تیسری شرط ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مرشد فاسق معلن یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو. آج کل کتے لڑا رہے ہوتے ہیں، مرغے لڑا رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسوں کو پیر صاحب کہا جا رہا ہوتا ہے، اور جی بس وہ جو آگے پیچھے گھومنے والے ہوتے ہیں وہ تو اس کا نام نہیں لینے دیتے. یہ کیا ہے؟ یہ تو پیر ہی نہیں ہے. جو شرائط ہیں، اگر ان 4 شرائط میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی گئی تو وہ تو پیر ہی نہیں ہے. تو یہ تو لٹیرا ہے، آپ کے ایمان کا ڈاکو ہے. اس سے بچنا ضروری ہے. یہ تو مرشد اتصال کا تھا. دوسرا ہے مرشد ایصال، یعنی شرائط مذکورہ، جن شرائط کا ذکر ہوا یا ذکر کیا گیا، ان کے ساتھ مفاسد نفس یعنی نفس کے فتنوں، شیطانی چالوں،
نفس کی جالوں سے یہ آگاہ بھی ہو، دوسروں کی تربیت جانتا بھی ہو، اپنے متوسل پر شفقت نامہ رکھتا ہو، اس کے عیوب پر اسے مطلع کرے، ان کا علاج بھی بتائے، جو مشکلات اس کی راہ میں پیش آئیں انہیں حل بھی کرے۔ بیعت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بیعت برکت اور ایک ہے بیعت ارادت۔ اب بیعت برکت کیا ہے؟ صرف تبرک کے لیے بیعت ہو جانا۔ آج کل عام بیعتیں یہی ہوتی ہیں، وہ بھی نیک نیتوں کی، ورنہ بہت سے لوگوں کی تو بیعت دنیاوی اغراض فاسدہ کے لیے ہوتی ہے اور وہ خارج از بحث ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس بیعت کے لیے شیخ اتصال، یعنی جس کا تعارف ہم نے پیچھے بیان کیا، اس شیخ اتصال کا کافی اس شیخ اتصال جو ہے وہ کافی ہوتا ہے، اور یہ بیعت بھی بیکار نہیں ہوتی بلکہ بہت مفید ہوتی ہے۔ دنیا اور آخرت میں اس کے بھی کئی فائدے ہیں۔ محبوبان خدا کے غلاموں کے دفتر میں نام لکھ جاتا ہے، اور اس سے سلسلہ متصل ہو جانا بھی بڑی سعادت ہے۔ یعنی جو بیعت برکت لیتا ہے تو بیعت برکت کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا فیض رک گیا ہوتا ہے وہ فیض جاری ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس بیعت برکت کی وجہ سے اس کے اپنے پیر ہی صاحب کی طرف سے اس کو فیض آ رہا ہوتا ہے۔ بیعت برکت یہاں سے لی، پیر صاحب کا فیض بند تھا کسی وجہ سے، تو اب وہ فیض جاری ہو گیا۔ بیعت برکت لی تو دوسرے تیسرے چوتھے جس سے یہ بیعت برکت لیتا رہے گا تو فیض ہوتا ہوا اس کے پیر کی طرف سے تو اس کو ملے گا۔ تو یہ بیعت برکت کا فائدہ ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ان خاص غلاموں اور سالکان راہ طریقت سے اس امر میں مشابہت ہو جاتی ہے، اور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ سنن نبی داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور دوسری ہے بیعت ارادت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، بیعت ارادت یہ ہے کہ مرید اپنے ارادے و اختیار ختم کر کے خود کو شیخ، خود کو مرشد، ہادی برحق کہ بالکل سپرد کر دے، اسے مطلقاً اپنا حاکم، اپنا متصرف جانے، اس کے چلانے پر راہ سلوک چلے، کوئی قدم بغیر اس کی مرضی کے نہ رکھے۔ اس کے لیے مرشد کے بعض احکام یا اپنی ذات میں خود اس کے کچھ کام اگر اس کے نزدیک صحیح نہ بھی ہوں، یعنی اس کو صحیح معلوم نہیں ہو رہے، تو صحیح نہ بھی معلوم ہوں تو انہیں افعال خضر علیہ السلام کی مثل سمجھے اور اپنی عقل کا قصور جانے، اس کی کسی بات پر دل میں اعتراض نہ لائے، اپنی ہر مشکل اس پر پیش کرے۔ یہ مرید کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی ہر مشکل اپنے اس پیر پر پیش کرے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے دوران جو باتیں صادر ہوتی تھیں، بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن پر اعتراض تھا، پھر جب حضرت خضر علیہ السلام اس کی وجہ بتاتے تھے تو ظاہر ہو جاتا تھا کہ حق یہی تھا جو حضرت خضر نے کیا۔ غرض اس کے ہاتھ میں مردہ بدستے زندہ ہو کر رہے۔ کس کے ہاتھ میں؟ پیر کے ہاتھ میں۔ یہ مرید مردہ بدستے زندہ رہے، اور یہ بیعت سالکین کی بیعت ہے، یہی اللہ تک پہنچاتی ہے۔ یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے لی تھی۔ اللہ اکبر، یہ کیسی بیعت تھی! اپنا تن من دن حضور پر قربان کر دیا تھا۔ وہ سوچتے بھی اپنا نہیں تھے، ان کا چلنا بھی حضور کے اشارے پر تھا، بولنا بھی حضور کے اشارے پر تھا، ان کا سونا بھی حضور کے اشارے پر تھا، ان کا جاگنا بھی حضور کے اشارے پر تھا۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر بیعت کی کہ ہر آسانی اور ہر دشواری، ہر خوشی اور ناگواری میں
حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اور صاحب حکم کے کسی حکم میں نہ چوں کریں گے نہ چرا کریں گے۔ حضور فرمائیں گے تو لبیک یا رسول اللہ کہیں گے، حضور اشارہ کریں گے تو لبیک یا رسول اللہ کہیں گے۔ تو شیخ ہادی کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میں مجال دم زدن نہیں ہو سکتا۔ یہ یہاں تک اعلیٰ حضرت کا قول تھا، یا اعلیٰ حضرت نے جو تحریر فرمایا وہ تھا۔ اب مرشد کامل کے لیے کچھ اور بھی باتیں ہیں کہ حجت الاسلام امام محمد غزالی کامل مرشد کے اوصاف یوں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب جس کو مرشد بنایا جائے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ عالم ہو، لیکن ہر عالم بھی مرشد کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کام کے لائق وہی شخص ہو سکتا ہے جن میں مخصوص صفات ہوں، یا ہم اجمالی طور پر بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرشد کامل وہی ہو سکتا ہے جو دنیا کی محبت اور دنیا کی محبت اور دنیاوی عزت و مرتبے کی چاہت سے منہ موڑ چکا ہو، ایسے کامل مرشد سے بیعت کر چکا جس کا سلسلہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ اس شخص نے رضائے الہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہو، اس شخص کے اندر ریاضت بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کا مظہر، یعنی احکام الہی کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ سنن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے اور پیروی کروانے والا وہ روشن نظیر ہو۔ وہ شخص تھوڑا کھانا کھاتا ہو، وہ شخص تھوڑی نیند کرتا ہو، وہ شخص زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، وہ شخص زیادہ روزے رکھتا ہو، وہ شخص خوب صدقہ خیرات کرتا ہو، وہ شخص طبیعت میں اچھے اخلاق والا ہو، تمام اچھے اخلاق اس کے اندر پائے جا رہے ہوں، وہ صبر والا ہو، وہ شکر والا ہو، وہ توکل والا ہو، وہ یقین والا ہو، وہ سخاوت والا ہو، وہ قناعت والا ہو، وہ امانت والا ہو، وہ علم والا ہو، وہ انکساری والا ہو، وہ فرما برداری والا ہو، وہ سچائی والا ہو، وہ حیا والا ہو، وہ وقار والا ہو، وہ سکون والا ہو، اور اسی کے جو اسے کسی قسم کے اعراض، کسی قسم کے مقاصد دنیاوی نہ ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں وہ سیرت اور کردار کا عملی جامع ہو، اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے ایسا نور اور روشنی حاصل کی ہو کہ جس سے تمام بری خصلتیں، مثلاً کنجوسی والی بری خصلت، حسد والی بری خصلت، کینے والی بری خصلت، جلن والی بری خصلت، لالچ والی بری خصلت، دنیا سے بڑی امیدیں باندھنے والی بری خصلت، غصے والی بری خصلت، سرکشی والی بری خصلت، یہ ساری کی ساری بری خصلتیں مٹ چکی ہوں۔ اب فرمایا کہ علم کے سلسلے میں کسی کا وہ محتاج نہ ہو، سوائے اس مخصوص علم کے جو ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ یہ مذکورہ اوصاف کامل مرشد یا پیران طریقت کی کچھ نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں تھیں، چند نشانیاں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نائبی کے لائق ہیں۔ ایسے مرشد، ایسے پیر کی بیعت کرنا صحیح ہے، اور یہ طریقت کا راستہ ہے، یہ طریقت ہے۔ امام غزالی مزید فرماتے ہیں کہ ایسے پیر بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ اگر یہ دولت کسی کو حاصل ہوئی تو یہ توفیق نصیب ہوئی کہ ایسا کامل مرشد مل گیا کہ وہ مرشد اسے اپنے مریدوں میں شامل بھی کر لے، تو اس مرید کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے مرشد کا ظاہری بھی ادب کرے، باطنی بھی ادب کرے۔ دیکھیے نا، کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ جسے نیکی عطا فرمانا چاہتا ہے نا، اسے اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیتا ہے اور اپنے برگزیدہ بندوں کی خدمت میں بھیج دیتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ ہر دور میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے اپنے اولیاء کرام
اپنے اولیاء کرام ضرور پیدا فرماتا رہا جو اپنی مومنانہ حکمت اور اپنے مومنانہ فراست کے ذریعے لوگوں کو یہ ذہن دینے کی کوشش فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو ان کی پیروی کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان سے محبت کی جائے۔ تو جب بندہ یہ کرے گا تو بندہ اپنی اصلاح پہلے کرے، پھر اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کو دعوت دے، اور دوسروں کو دعوت جب دے گا کہ جب وہ خود نماز پڑھنے والا ہوگا تو دوسروں کو دعوت دے گا نماز کی، جب خود قرآن پڑھنے والا ہوگا تو دوسروں کو دعوت دے گا قرآن پڑھنے کی، جب خود نیکی کی دعوت دینے والا ہوگا تو دوسروں کو نیکی کی دعوت کی طرف نیکی کی دعوت دے گا۔ تو اس کچھ اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی نمازی بن جائیں، ہم بھی عزت والے بن جائیں، ہم بھی اچھے مسلمان بن جائیں، تو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ ایک اور جگہ پارہ 26 میں ہی سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا روح البیان میں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا ادب سکھایا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جب تم اپنا ارادت، اپنا طریقت حضور کے ساتھ جوڑ رہے ہو نا، تو پھر تمہیں ادب ہر جگہ کرنا ہوگا، اپنے تن من دن سب کچھ حضور کے نام پر قربان کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں اپنے محبوب بندوں کی سنگت عطا فرمائے اور با ادب لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے، اور ایک اچھے اور باکردار مسلمان کی صف میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ